اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول ما یکسا یوم القیامت ابراہیم علیہ السلام وقال اللہ تبارک و تعالی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین وقال تبارک و تعالی ومن یرغب ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ وقال عز وجل ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وَكَانَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وقال اللہ تبارک و تعالی فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا تنہا پوری کائنات کا خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں رحمت اللہ عالمین سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ذات والا کے لیے لا تعداد بے حد و حساب رحمتوں کا نزول ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، ائمہ کرام محدثین اعظام اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر جن کی محنتوں کاوشوں کوششوں کے بعد دین اسلام دین توحید دین حق کا ہم تک صحیح معنوں میں پہنچا ہے۔ سامعین محترم، خواتین و حضرات، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے فکری اور تربیتی پہلو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ احباب کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے قرآن کریم میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا تعارف، آپ کی فکری جو امت کے متعلق تربیت تھی اور تربیت کے متعلق دو دعائیں تھیں، ان تمام چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تمام انبیاء کرام کی زندگیاں ہمارے لیے اسوہ قدوہ نمونہ اور ماڈل کے ہیں، لیکن دو انبیاء کرام خصوصاً سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک نمونہ ماڈل اور اسوہ حسنہ ہے۔ کس اعتبار سے؟ توحید کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، اللہ سے تعلق کے اعتبار سے، اللہ کے تقرب کے اعتبار سے، تعلق باللہ کے اعتبار سے، قربانیوں کے اعتبار سے، اور اسی طرح نجی زندگی کے اعتبار سے، معاشرتی زندگی کے اعتبار سے اور گھریلو زندگی کے اعتبار سے آپ تمام احباب کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ اس لیے کہ واحد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے کہ جنہوں نے دو ٹوک الفاظ میں اللہ کی توحید کا اعلان کیا اور غیر اللہ کی عبادت سے، غیر اللہ کو پوجنے اور غیر اللہ کی پرستش سے واضح طور پر جنہوں نے برات کا اعلان کیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی
शख्सियत फरमा इन्ना बुराउ मिनकुम व मिम्मा ताबुदून मिन दूनिल्लाह। गोया कि घर से ही तालीम, घर से ही तरबियत, घर से ही तौहीद का आगाज़ हो गया। और नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के तहत अव्वलु मा युक्सा अलैहि यौमल क़ियामा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, पहली वो शख्सियत जिनको अल्लाह ताला रोज़े क़यामत लिबास पहनाएगा वो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतल्लिक़ खुद कुरान करीम ने मुख्तलिफ मकामात पर उनकी शख्सियत का तारुफ करवाया है। फरमाया वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसके रब ने बेशुमार कलिमात के साथ आजमाया। और यहाँ अहले इल्म मौजूद है कि कलिमात इनकी तनवीन तनकीर के तौर पे हो तो मतलब यह है कि ज़िंदगी के आगाज़ से इख्तिताम तक आजमाइशें ही आजमाइशें हैं, तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें और मुसीबतें हैं। और इसी तरह अगर तनवीन तफ़हीम के तौर पे हो तो मतलब यह है कि इतनी इतनी बड़ी आजमाइशें सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गई। दुनिया में इस तरह की आजमाइशें कभी भी किसी नबी की उस तरह नहीं की गई सिवाय मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत ज़ात बाला के। और इसी तरह फरमाया ना सिर्फ आजमाया और आजमाइश में देखा फ़ातम्माहुन, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन तमाम इम्तिहानों में न सिर्फ दर्जा ए बल्कि A++ डिग्री के साथ इस तरह कामयाब हुए कि अल्लाह ताला ने उससे हमेशा के लिए कुरान बना के रख दिया। और कुरान करीम की एक तीसरी आयत फरमाया फत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम मा काना मिनल मुशरिकीन, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत को भी उसवा हसना करार दिया है, लेकिन साथ साथ सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिल्लत की इत्तिबा का भी हुक्म दिया गया है। लेकिन यहाँ से बाद वो लोग जिनके दिल दिमाग में शरारत युवा और इसी तरह बाद वो लोग जिनके दिल दिमाग में कजरवी है वो कुरान करीम की इन आयात का गलत मफहूम लेते हुए ये बाकायदा मैसेज देते हैं कि आप सबको अल्लाह के रसूल का नमूना इख्तियार करने का कहा गया है कि आप उसवा हसना रसूल कायनात को अपनाएं। और रसूल कायनात को कहा गया है कि आपके लिए उसवा हसना, आपके लिए कुदवा सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। तो क्यों ना हो कि उम्मत बराह रास्त सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा करे और उन्हीं की सुन्नतों को इख्तियार करे। और इससे धोखा ये देना मकसूद है कि चंद वो सुन्नतें जो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी से मिलती है उनको इख्तियार कर लिया जाए, बाकी पूरे का पूरा दीन छोड़ दिया जाए। यही वजह है मीन हसन इस्लाई बहुत बड़े मुदब्बिर हैं, कुरान करीम के अंदर तदब्बुर करने वाले, उनकी 9 जिल्दों तफसीर के अंदर तकरीबन 19 के करीब हदीस मिलती है। हालांकि आप देखेंगे कुरान करीम की हर आयत तफसीर में तकाजा कर रही होती है हदीस का कि हदीस से मुबारका में इसकी तफसीर क्या है, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में इसकी तफसीर क्या है। तो बरकत अर्ज ये कर रहा हूँ सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी उसवा हसना है। और यहाँ लफ्ज़ जो फत्तबिउ कहा गया है, इत्तबिउ का लफ्ज़ और मिल्लत का जब लफ्ज़ इज्तिमाई तौर पे इकट्ठा आता है तो उसका मतलब ये होता है कि जो इनके मुश्तरकात है, तमाम अंबिया के जो मुश्तरकात है उनकी इत्तिबा है। और वो तौहीद है, वो शिरक है। तौहीद का इस्बात, शिरक की नफ़ी में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा की जाए, शिरक की नफ़ी में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को उसवा हसना बनाया जाए। लेकिन आप दीगर इज्तिमाई मामलात में देखेंगे तो हमारी शरीयत बाकायदा कामिल शरीयत है। और उसके बाद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतल्लिक़ कुरान करीम ने फरमाया मा काना इब्राहीम यहूदिया वला नसरानिया वलाकिन काना हनीफा मुस्लिमा। यहूदी कहते थे इब्राहीम हमारे हैं, ईसाई कहते थे इब्राहीम हमारे हैं, मुसलमान कहते थे
ابراہیم ہمارے ہیں۔ قرآن کریم نے فیصلہ دیا، اتنی جامع قسم کی شخصیت، گویا کہ عیسائیت اور یہودیت اسلام تینوں میں قبولیت عامہ حاصل کرنے والی شخصیت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات بابرکت ہے۔ تو آپ نے فرمایا قرآن کریم کی آیت، ماں کانا ابراہیم، ابراہیم نہ ہی یہودی تھے ولا نصرانیہ، نہ ہی عیسائی تھے، ہاں وہ مسلم تھے، مومن تھے، حنیف تھے، موحد تھے، اللہ کے مقرب بندے تھے جو اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے والے۔ اور قرآن کریم کی ایک 5ویں آیت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سے، آپ کے عقیدے سے وہی آدمی پھرے گا جو احمق ہے، جو بے وقوف ہے۔ قرآن مجید نے اس سے صافیہ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ صافیہ لفظ احمق آدمی جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی باقاعدہ تعلیمات سے انحراف کرتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ان ابراہیم کانا امتا قانتا للہ حنیفا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کیسی پیاری شخصیت ہے۔ فرمایا ایک شخص، اس کو اللہ تعالیٰ نے پوری امت قرار دیا ہے۔ امت قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا پوری امت مل کے کام کرتی ہے، اتنا اکیلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دین کا کام کیا ہے، توحید کا کام کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے توحید گھر سے، قوم سے، خاندان سے، ملک ملت تمام جگہ توحید کا ڈنکا بچایا ہے۔ اور اس کا مختلف جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ فرمایا کانا امتا، اور اس کے بعد ساتھ فرمایا امت ہونے کے باوجود قانتا، بڑے فرما بردار، عاجزی انکساری کرنے والے، اللہ کی اطاعت فرما برداری میں زندگی بسر کرنے والے۔ اور ساتھ فرمایا حنیفہ، حنیف کہتے ہیں تمام ادیان باطلہ کو چھوڑ کر ایک سچے دین کی طرف آنے والا آدمی، تمام باطل خداؤں کی نفی کر کے ایک خدا کی توحید کا ڈنکا بجانے والا آدمی، اس سے حنیفہ کہا جاتا ہے۔ تمام باطل خداؤں کو چھوڑنے والے، تمام باطل نظریات کو چھوڑنے والے، تمام باطل شخصیات کو چھوڑنے والے، تمام باطل نظاموں کو چھوڑنے والے۔ اور یہاں کیا ہے، ہر بندہ کوئی باطل شخصیت کو پوج رہا ہے، کوئی باطل نظریے کو پوج رہا ہے، اور اسی طرح باطل افکار کو پوج رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ موحد ہے، اس کے باوجود بھی وہ حنیفہ ہے۔ فرمایا وَلَمْ يَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ ساتھ آگے فرمایا شاکرا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی تمام نعمتوں کے شکر گزار، شکر کرنے والے تھے، اور اللہ کے چنیدہ لوگوں میں سے تھے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھا جائے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق رسول کائنات نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کو خلیل بنایا ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایسے خلیل بنایا ہے جیسے اللہ تعالیٰ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اگر خلیل بناتا تو سیدنا علی کو بناتا، اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود پاک جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، درود پاک میں باقاعدہ یہ تعلیم ہے کہ یا اللہ میری امت پر اس طرح رحمتیں فرما، میری امت پر اس طرح برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر آپ نے رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی۔ کس قدر مقام اور مرتبے کی بات ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں درود پاک پڑھتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں، دعا میں درود پاک پڑھتے ہیں، ہر جگہ تقریباً درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور اس میں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی فضیلت ہے، اور اسی طرح آل ابراہیم کی بھی پوری فضیلت ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ وفاداری کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدے کو نبھانے والے ہیں۔ اور ساتھ فرمایا اِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ، ابراہیم علیہ السلام بڑے حلیم تھے، بڑے بردبار تھے،
اللہ کے وعدوں کو پورا کرنے والے. گویا کہ ایک ایک وصف ایسا وصف ہے جو ہر امتی کے اندر ہونا چاہیے. وفاداری ہمارے میں ہونی چاہیے, حلم ہمارے میں ہونا چاہیے, تحمل ہمارے میں ہونا چاہیے, برداشت ہمارے میں ہونی چاہیے, اور اسی طرح قانتا کی صفت, فرما برداری کی ہمارے اندر ہونی چاہیے, شاکرن کی صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے, حنیفہ کی صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے. اور جتنا پوری امت مل کے کام کرتی ہے اس طرح کم از کم ہم اپنے اپنے علاقوں میں توحید کا کام, اللہ کے دین کا کام, اسلام کا کام, قرآن و سنت کی بالادستی کا کام ہر بندہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق جس طرح کرے گا تو اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے گا. اور ساتھ فرما وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا, میرے ابراہیم کا تذکرہ کرو اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام صدیق نبی تھے. اللہ جسے صدیق کہے, اللہ جسے نبی کہے, اللہ جسے حلیم کہے, اس کے حلم کی کیا باتیں ہیں, اس کے صدق کی کیا باتیں ہیں. اور ساتھ فرمایا انہو کان صدیقا نبیّا, اور ایک جگہ فرمایا انہو من عبادنا المؤمنین, وہ میرے مومن بندوں میں سے تھے. اور ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا اذ جاء ربہ بقلب سلیم, ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جو اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر آئے. جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ توحید کا اعلان کیا, گھر کے اندر سے توحید کا اعلان کیا اور اپنے باپ کو باقاعدہ توحید کی دعوت دی, اور توحید کی دعوت کا جو انداز سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا ہے, اس طرح کا انداز آپ انبیاء کرام کی دعوت کو دیکھ لیں, اس طرح کا انداز عام طور پہ نہیں ملتا. جس طرح کا سامع ہے, جس طرح کا مخاطب ہے, اسی طرح کا خطاب ہے, جس طرح کا مد مقابل ہے اسی طرح کی دلیل ہے, جس طرح کا مد مقابل ہے اسی طرح کا زبان و بیان ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت اپنے باپ کو باقاعدہ تعلیم دی اور دعوت دی, بڑے عجیب و غریب قسم کے سوالات اٹھائے. فرمایا اذ قال لابی یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا, اے پیارے ابو جان. یہاں سے مفسرین نے ایک بہت اہم نقطہ نکالا ہے کہ باپ چاہے مشرک کیوں نہ ہو, باپ چاہے منافق کیوں نہ ہو, باپ چاہے کافر کیوں نہ ہو, باپ چاہے ظالم کیوں نہ ہو, باپ چاہے آپ کی جان کا درپے قاتل کیوں نہ ہو, لیکن بیٹے کا حق نہیں بنتا کہ وہ باپ کی نافرمانی کرے اور باپ کی خلاف ورزی اس طرح کرے, باپ کے مد مقابل اس طرح گالی گلوچ دے. بیٹے کا حق نہیں بنتا. تعلیم میں ہے یا ابتی, ہے پیارے ابو جان, آپ کا عقیدہ جو بھی ہے لیکن ہمیں ادب سکھایا گیا ہے, آپ کا عقیدہ جو بھی ہے, آپ کی فکر جو بھی ہے, ہمیں احترام سکھایا گیا ہے. یا ابتی, اے پیارے ابو جان, اس کی کیوں عبادت کرتے ہو جو لا یسمع, جو سنتا نہیں ہے, ولا یبصر, جو دیکھ نہیں سکتا, ولا یغنی عنک شیئا, اور نہ ہی آپ سے کسی چیز کی کفایت کر سکتا ہے. کوئی بندہ دعوے دار جو اس طرح کا دعویٰ رکھتا ہو یا علی مدد, یا رسول اللہ مدد, یا غوث اعظم مدد, یا اسی طرح دیگر کلمات, اس کو زندگی میں کبھی اس طریقے سے جواب آیا ہو اور اسی طرح اس نے کبھی سماعت کوئی جملہ سنا ہو اور اس کے جواب میں قرآن کریم نے باقاعدہ یہ اعلان کیا ہے جن کو تم پکارتے ہو قیامت تک پکارتے رہو تو کبھی بھی تمہاری آواز کا, کبھی تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے. اور ساتھ فرمایا یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے میرے پیارے ابو جان, میں جو بات کرتا ہوں وہ علم کی بنیاد پہ ہے, میں جو بات کرتا ہوں وہ دلیل کی بنیاد پہ ہے, وہ آسمانی فکر کی بنیاد پہ ہے, آسمانی تعلیم کی بنیاد پہ ہے. آپ جو بتوں کی تعلیم دیتے ہیں, بتوں کو پوجنے کی دعوت دیتے ہیں, آپ کی کوئی دلیل ایسی نہیں ہے. اسی طرح دعوت دیتے دیتے جس وقت قوم کے پاس گئے, آپ کو پتا ہے کہ قوم کے پاس ایک بہت پیارا سوال اٹھایا. فرمایا کہ قوم, آپ شمس و قمر کو پوجتے ہو, آپ لیل و نہار کو پوجنے والے, ستاروں کو پوجنے والے, سورج کو اس لیے پوجتے ہو کہ سورج کی چمک دیکھتے ہو, سورج کی روشنی دیکھتے ہو, سورج کی قوت دیکھتے ہو, سورج کی طاقت دیکھتے ہو. آپ کو سورج کا چمکنا نظر آتا ہے, آپ کو سورج کا آنا نظر آتا ہے, لیکن میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں, سورج کا چمکنا بھی دیکھو اور سورج کا غروب ہونا بھی دیکھو, سورج کا آنا بھی دیکھو اور سورج کا جانا بھی دیکھو.
تمہیں اگر نظر آتا ہوا مجھے جاتا ہوا نظر آتا ہے، جس کو زوال ہو وہ ابراہیم علیہ السلام کا خدا رب نہیں ہو سکتا، جسے فنا ہو، جو چمک کے ڈوب جائے، جو چمک کے مدم ہو جائے، ابراہیم علیہ السلام کا خدا نہیں ہو سکتا۔ تو واقعتاً قوم ان جملوں کے سامنے، اس بیانیے کے سامنے کوئی جواب نہیں رکھتی تھی، کوئی دلیل نہیں رکھتی تھی۔ اور یہی آگے جا کے دیکھیں، جس وقت تمام بتوں کو توڑا، ایک بڑے بت کو چھوڑا، یہ بھی لاجک کے اعتبار سے، عقلی بیانیے کے اعتبار سے، استدلال کے اعتبار سے، سائنسی دلیل کے اعتبار سے ایسی عجیب بات کہ دیکھو آپ اپنے بڑے خدا سے پوچھو کہ کس نے قتل کیا، کس نے ان کو مسمار کیا ہے۔ کہا کہ ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے، تو جانتا ہے کہ یہ نفع نقصان نہیں دے سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت بھی ایک جملہ کہا تھا، اف لکم، تمہارے لیے کلمہ اف اور کلمہ تف ہے۔ ایسے کو پوچھ رہے ہو جو تمہاری بات کو سنتا نہیں ہے، تم اس کو صاف کرتے ہو، تم اس کو بناتے ہو، اپنے ہاتھ سے کھڑا کرتے ہو، اپنے ہاتھ سے سہارا دیتے ہو، اپنے ساتھ وجود کے ساتھ اس کی نگرانی کرتے ہو۔ خدا کو کسی مخلوق کی نگرانی کی ضرورت نہیں ہے، مخلوق کو خدا سنبھالتا ہے۔ مخلوق کو پالنے والا، مخلوق کو پیدا کرنے والا، مخلوق کو چلانے والا، مخلوق کو قائم رکھنے والا وہ زندہ و جاوید ذات جو حی اور قیوم ہے، لا تاخذو سنۃ ولا نوم ہے، اس کے سوا اور کوئی خدا ایسا نہیں ہے جس کے پاس اس طرح کی صلاحیتیں اور اس طرح کی صفات ہو۔ اور اس کے بعد چھوٹے میاں سو چھوٹے میاں، بڑے میاں سبحان اللہ، جس وقت بڑے کے پاس آئے، بڑے پوپ کے ساتھ بادشاہ کے سامنے آئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی وہاں ایک عجیب و غریب قسم کی دلیل دی۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا اور مارتا بھی ہے۔ عام آدمی جس وقت اس کو دھوکہ دیا جائے تو بادشاہ دھوکہ دے سکتے ہیں، جس طرح فرعون دھوکہ دیتا رہا ہے۔ تو اس نے جس وقت یہ جملہ سنا فوراً تیزی سے کہنے لگا قال انا احیی و امیت، زندہ کرنا کون سا مشکل کام اور مارنا کون سا مشکل کام ہے۔ آپ یقین کریں زندہ زندگیوں میں گم ہو جائے، زندہ زندگیوں میں اور زندگی کے سانسوں میں، اپنے ہی سانسوں میں گم ہو کے دیکھ لے کہ وہ کس طرح کے میٹھے سانس، کس طرح کے مشکل سانس، کس طرح کے رکنے والے سانس، کس طرح کے چلنے والے سانس، اپنی زندگی کے سانسوں میں غور کر لے، اسے اندازہ ہو جائے گا کہ یحیی و یمیت کیا ہے، اوہی و امید کا دعویٰ کیسا ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، بیانیے کا مقابلہ ہے، دلیل کا میدان ہے، استدلال کی دنیا ہے، اور قضیہ جو آپ بیان کرتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کی بات کو مانتا ہوں کہ تو بھی زندہ کرتا ہے اور تو بھی مارتا ہے۔ اگر بات بیانیے کی ہو تو عالم ایسا بیانیہ لائے، مسلمان کے پاس ایسی دلیل ہو کہ کافر کبھی بھی اس دلیل کو توڑ نہ سکتا ہو۔ کیسی پیاری دلیل، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دنیا کائنات کے تمام کافروں کو، دنیا کائنات کے تمام مشرکوں کو، دنیا کائنات کے تمام ملحدین کو، دنیا کائنات کے تمام مستشرقین کو، دنیا کائنات کے تمام مستغربین کو یہ چیلنج ہے، کوئی دنیا کی ذات احد دکھاؤ، کوئی دنیا کی ذات صمد دکھاؤ، کوئی دنیا کی ذات حی دکھاؤ، قیوم دکھاؤ، سوائے پیارے سونے رب کے۔ وہی حی ہے، وہی قیوم ہے، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، وہی والا کل شیء قدیر ہے، وہ بکل شیء علیم ہے۔ اس کے سوا کسی کے پاس اس طرح کی صفات نہیں۔ وقتی طور پہ مسلمانوں کو، سادہ سمپل مسلمانوں کو دھوکہ دجل دے کے قبروں کے سامنے جھکایا جا سکتا ہے، پیروں کے سامنے سجدے کروائے جا سکتے ہیں، منت منگوائی جا سکتی ہے، لیکن جو علم رکھتا ہے، عقل رکھتا ہے، فکر رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، تعلیم رکھتا ہے، تربیت رکھتا ہے، معاشرت رکھتا ہے، قوم ملت میں بیٹھنے کی مجلس رکھتا ہے، اس کو کوئی آدمی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ قرآن کا ترجمہ پڑھو، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ ایک دو لفظی بات ہے، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے۔ تو اگر دعوے دار ہے تو آج یا کسی بھی دن، زندگی میں کسی بھی دن، ایک دن ایسا ہو
کہ تم مغرب سے سورج کو نکال اور مشرق کی طرف سورج کو غروب کر. اور ہم اہل مغرب کو بھی یہ پیغام دیتے ہیں کہ تمہاری بھی خیر اسی وقت تک ہے جب تک سورج مشرق سے طلوع ہو رہا ہے. جس دن مغرب سے سورج طلوع ہوگا اس دن قیامت بھی قریب ہوگی. آپ کا فائدہ بھی اسی میں ہے, آپ کی خیر اور بقا بھی اسی میں ہے کہ مشرق سے یہ سورج چڑھتا رہے, روشنیاں پھوٹتی رہیں اور تمہاری طرف غروب ہوتی رہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ اہل مغرب دین کو بگاڑنے کے لیے کبھی کوئی نعرہ کبھی کوئی دعویٰ. اس ہفتے جو بل پاس ہونے جا رہا ہے ہم اس بل کو مسترد کرتے ہیں کہ 18 سال کی کم عمر ایج میں 18 سال سے کم کوئی شادی بچہ اور بچی نہیں کر سکتے. آپ اندازہ کریں وہ لوگ جو قانون قدرت کے دعوے دار ہیں, قانون فطرت کے دعوے دار ہیں, قانون اخلاق کے دعوے دار ہیں اور اس طرح کے دیگر نظریات کے قائل فائل ہیں, وہ دیکھیں کہ یہ جو بل پاس ہونے جا رہا ہے یہ فطرت کے مطابق ہے, قدرت کے مطابق ہے, ایک عقل کے مخالف, فطرت کے مخالف, لوجک کے مخالف بل ہے, قرآن کے مخالف, سنت کے مخالف, آپ کے سلف صالحین کے اجماعی اقوال کے مخالف ہے. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وقتی طور پہ یہ چنگاریاں جلاتے رہتے ہیں, چھوٹے چھوٹے یہ پٹاخے چلاتے رہتے ہیں. مسلمانوں کو چیک کرتے ہیں ان کا ایمان کیسا ہے. ہم اللہ کے فضل و کرم سے جب تک موجود ہیں قرآن و سنت کے ہر میسج کو عام کرتے رہیں گے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو, ان کی فکر کو, ان کی تعلیم کو, رسول کائنات کی تعلیم کو عام کرتے رہیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی ولیل من اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.